مست جمال ہور ہوندے در منگ ملنگ بے ننگ شدے صاحب در حال ہور ہوندے ٹکڑے منگتے شربے پین والے غرقال مقال ہور ہوندے اور سینہ نان وے جنگ عالم شیر صفت قتال ہور ہوندے۔ سندھ سے یہ قافلہ الحمدللہ 22 تاریخ کو روانہ ہوا اور آج جب لاہور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کے قریب آیا، یقین کرے جب لاہور کا اب نام بھی سنتے ہیں تو دل مچل جاتا ہے، اور پھر جب بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ جو مسجد رحمت للعالمین جو غیرت اور حمیت کا مرکز ہے، اس کے یہ مینار جب نظر آ جاتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اس وقت پورے اقوام عالم کو، پورے امت مسلمہ کو غیرت اور حمیت کا درس مل رہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے الحمدللہ عالم اسلام کی بھرپور نمائندگی ہوتی ہے، اور آج اگرچہ ہمارے درمیان قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ ظاہراً موجود نہیں ہے، لیکن یقین کرے جب ہم اندر داخل ہو گئے اور جو ماحول بنا، جو حضور کے غلاموں کی آپ نے تربیت کی ہے، اور میں اس ماحول کو دیکھ رہا تھا تو یہ شعر بساختہ میرے ذہن میں آیا، وہی بزم ہے، وہی دوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے بابا جی کی جو تہے مزار چلا گیا، لیکن صدہا اور کروڑہا رحمت نازل ہو آپ کے مرکز منور و معطر پر، کہ پھر بھی ہمیں یوں نہیں چھوڑا، ہمیں اپنے نشانی غیرت اور حمیت کی نشانی، وہ نشانی عطا کی ہے۔ بخدا ہم گواہ ہے، یہ جتنا سفر آج تک 2000 کلومیٹر تک کا سفر کیا، اس میں ہمارے امیر محترم میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ پریشان نہیں ہوئے، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے آپ نے پشیمانی کا کوئی اظہار نہیں کیا، آپ کارکنان کے ساتھ بھی چلے، کے ساتھ کانا بھی کھایا، یہاں تک پورے قافلے کو لے کر چلے، تو یقیناً یہ قبلہ امیر المجاہدین کا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ابھی بھی ہمیں محروم نہیں کیا۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، آج جو منظر لاہور پیش کر رہا ہے، ٹھیک ہے میڈیا کی گاڑیاں نہیں ہیں آگے پیچھے، اور ٹی وی پر لائیو ہم نہیں دکھائے جا رہے، لیکن خدا کی قسم جن کے لیے آج لاہور نکل آئے ہیں وہ مکین گنبد خضرا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں تو بس ادھر سے ایک نگاہ ناز چاہیے، یہ ہمیں دکھائے نہ دکھائے، اگر مکین گنبد خضرا کی طرف سے ایک انعام مل جائے، ایک نگاہ ناز مل جائے، واللہ یہ ہماری زندگی سنور جائے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اس وجہ سے کبھی لاہور نے شاید یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگ آئے، یہ لاہور فلاں پارٹی کا، لاہور فلاں پارٹی کا، یہ سندھ فلاں پارٹی کا، پنجاب فلاں پارٹی کا۔ میں نے کہا انشاءاللہ لاہور بھی بابا جی کا، لاہور بھی لبیک کا، اور پورا پاکستان بھی لبیک کا۔ یہ 100 سال، میں مبالغہ رائی نہیں کر رہا، یہ 100 سال مزید بھی محنت کرے، جنہوں نے لاہور کے چند انڈر پاسوں کے نام پر پورا پاکستان کا لیا، یہ 100 سال مزید بھی محنت کرے۔ خدا کی قسم آج جو لاہور کے عوام نکلے ہیں 100 سال میں بھی یہ نکال نہیں سکتے، اگر نکال سکتے ہیں تو صرف حضور کی غلامی میں لوگ نکل آ دیں گے۔ اس لیے آج میں یہاں پر، چونکہ میرا اب بھی گھر تقریباً 500 کلومیٹر یہاں سے اب بھی دور ہے، لیکن خدا کی قسم لاہور میں آئے ہیں تو واللہ دل کو ایک سکون اور اطمینان محسوس ہوئی ہے جیسے ہم اپنے گھر میں آئے ہیں۔ تو جتنی بھی کارکن ہیں ان تمام کارکنوں کو میں یقیناً بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی فیوزات اور انوارات کے اور تجلیات کے اس منبع اور مرکز سے صرف ایک اپنے دادا حضور کا ایک شعر سنا کے اجازت چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں سیاست اور شریعت حقیقت کی دوڑ یہودی، اور یہی میرا پیغام ہے آخری، سیاست اور شریعت حقیقت کی دوڑ یہودی۔ یہ جو آج جتنے بھی لوگ جمع ہے یا ہمیں سن رہے ہیں یا ہمیں بعد میں سنیں گے، ان سب کے لیے پیغام ہے کہ خدا را اب تو یہ معاملہ چھوڑو، یہ کس طرح کی زندگی ہے
یہ کس طرح کا عشق ہے کہ قبلہ بابا جی جیسے شخصیت میں آپ کو عشق رسول نظر نہیں آیا اور عمران میں نظر آ گیا. خدا را آپ یہ منافقت چھوڑ دو, آ جاؤ حضور کی دین کی طرف. اور یہ جو آپ نے تقسیم کی ہے کہ نہیں یہ میرا دل یہ سیاسی ہے اور یہ دل مذہبی ہے, قبلہ بابا جان فرماتے تھے دل اللہ نے سینے میں ایک ہی رکھا ہے اور وہ ایک دل اپنے حضور کے لیے رکھا. دل بمحبوب حجازی بستہم دی جہت پیک دیگر پہ وستہم. سیاست اور شریعت حقیقت کے دوڑا یودی اور اسے دل پدے راز حقانی مسلمان یودے پسینہ کی چیئے یوزرو پیدا کرے یو مولا دے دا محمد امین پزڑ کے زکا کل جانان یودے. اور دوسری جگہ پہ ہم فرماتے ہیں کہ سیاست جدا قویل شریعت ازینے بیزار لحس بے وقف جاہل شیطان فخمہ اور دا سیاست بازی باورم دا شریعت پچوگان کم ہزار زل سر زی پدے میدان فخمہ.